میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی نبی پاک نے معیار عزت قائم فرمایا۔ ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے ہیں، میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت۔ تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ تم معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس، میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے۔ عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے۔ دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے۔ لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا، عزت وہی بنے اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے، آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے؟ اس پیسے نے رسوا کر دیا، وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت وہاں نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا، ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے رستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت، یہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی، مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے چاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا، میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں۔ بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ خفیہ بتایا۔ وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا، بادشاہ کو پکڑا، اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اس عورت کو لیا، آ گیا، شادی کر لی۔ ایک رات بستر پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے خود دیکھ کر بچھایا۔ کہا نہیں کچھ ہے۔ کہا کچھ نہیں، میں نے دیکھ کے بچھایا ہے، عزت ڈھونڈنے نکلی ہے، باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں۔ ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں، بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے۔ غریب آدمی عزت کرتا ہے، کمزور آدمی عزت کرتا ہے۔ جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی، یاد رکھنا، جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے، اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے۔ میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی، لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے، مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے، عورت مرد کی، انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر، بیوی کہنے لگی کچھ ہے، کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شے نہیں، لگا ہے کوئی چیز، عورت تک سر پٹائی کرنے لگی دیکھو تو صحیح۔ اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی، بیڈ شیٹ جو اتاری، تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا، ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں، دھاگا نکلا۔ کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے، ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا؟ تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، 4 کنیزائیں تھیں، وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہوتی ہے، بڑا پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی، اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی، تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے، باہر آ۔ جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو، اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت، اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا۔ شہزادی پلٹ کے آئی، کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے، تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے،
جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا، جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی؟ میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی ان دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے کہاں سر کھائے بول بول ٹھنڈ پائے بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے آپ ادلیاں سردار خان تکے اے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں، عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں۔ عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو، باوقار ہو۔ میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ 2 لفظ 2 حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا ذلت ہے۔ حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر جو رب نے دیا۔ اگر تو ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، لالچ کرے گا تو رسوا ہوگا۔ جو اللہ نے تجھے دیا ہے، جو رب نے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے۔ تو شکوے کرتا پھرتا ہے، تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں، فلانا تگڑا ہے، میں بڑا ماڑا ہوں، فلانا مالدار ہے۔ نہ شکری نہ کر۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا تو میرا شکر کرتا رہے میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا، عذاب، اور میرا عذاب بھی سخت ہے۔ میرے بھائی عزت لالچ میں ہے، ذلت لالچ میں ہے، عزت قناعت میں۔ اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں، حوصلہ کریں، اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں، اسے محل سمجھا کریں۔ اپنی کٹیا کو محل جانے بچ جائیں گے۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے، بڑی خوش قسمت زندگی، بڑی خوش قسمت۔ یہ میرے حضرت فرماتے کہ جملے کہا کرو رب کریم نے جو والدہ میرے لیے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے۔ جو بہن بھائی ہم نے تو بعد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے۔ آج پتہ چلا ہے دیہاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ تو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے، کوئی خیرات لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا، میری اماں کہتی جا دے، تو میں کہتا اماں یہ تو ڈھونگر چائے آیا ہے، اس کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ تو اماں کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے۔ آج سمجھ آتی ہے، آج خیال آتا ہے کہ وہ سادے لوگ ضرور تھے، وہ کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑھا تھا وہ کم ملتا ہے، وہ تھوڑا ملتا ہے۔ ناز کیا کرے ناز۔ آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے۔ او خدا کے بندے، پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے، پرورش جا کے گاؤں میں پائی۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا، ہوا بھی تازہ ہے، زبان بھی خالص ہے، بندے بھی خالص ہے۔ حلیمہ سعدیہ جیسی سادی بی بی، اس کے ہاں پرورش پائی۔ سر اٹھا کے دیا کرو، سر اٹھا کے، عزت نہ ڈھونڈا کرو۔ وہ کیا عزت ہوئی؟ پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے، پڑوسی کو نہیں پتا۔ اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں، وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیاہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں، تو چودھری صاحب گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلاں کا داماد نہیں، یہ ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے، یہ ہمارے گاؤں، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں، جہاں عزت ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اور سنجیدگی میں عزت ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ شغل کر کے، زیادہ باتیں کر کے، آگے بڑھ کے، کیمرے کے آگے ہو کے، آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ عزت نہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا، بعد میں نکلا، آگے کی طرف بڑھا، لوگوں کی گردنیں پلانگ کے آگے گیا۔ فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پل بنایا اپنے لیے، رستہ بنا لیا دوزخ جانے کا۔ اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی ضرورت تو نہیں ہوتی، جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی حاجت۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ گئے، دعوت پہ گئے۔ ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے، بڑائی کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے، رش بہت زیادہ تھا، تو میزبان کہنے لگا حضرت آگے آئیے، فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی، میری عزت میں کمی۔ یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، عزت انسان کی، دیکھیں نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے وہاں، ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی، میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب، میں ان سے اکثر کہتا ہوں آپ ہر روز یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے، بھول جاتا ہے لوگوں کو، کل بھول گیا تھا، یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی، کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی، کیا ہے ان کی، کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا، دل کو لگی، کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو، نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو، بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا، کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا۔ تو سادے آدمی تھے نا، بڑی پیاری بات سمجھا گئے، کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں، جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں،
جس کو پتہ نہیں نہ ہوتا کچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر ہلکا بات کی کوئی اس میں گنجائش ہے؟ تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے وقار میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صامت نجا, جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کرے تے ہیرے, چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کرے تے جے پاگلا وانگو ڈولا پاوے نہ موتی. تو چپ رہ کے دیکھ, چپ رہ من سمتا نہ جا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا, کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی, یہ حدیث کیا ہے؟ چپ رہ گیا تو بچ گیا, چپ رہ گیا تو عزت پا گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا, میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے, طوطے کا. کہنے لگے جنگل میں پہنچے, طوطا ڈھونڈنے لگا, طوطا ہی کوئی نہیں ملتا. اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا, طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا, طوطا گر گیا. میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا, پتے بھی سبز تھے, اگر بولتا نہ تو مرتا نہ, اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ رہے گا تو بچ جائے گا, چپ رہے گا تو وقار پائے. شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے. عزت سنجیدگی میں, خاموشی میں. ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں, غرور میں. میرے سامنے بولتا کوئی نہیں. اور سنو بھائی یاد رکھنا, عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا. عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے, میرا بھی دکھڑا سن لے گا. اس کی عزت ہے. جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لے کہ نہیں یہ اشکشوئی کرنے والا. جس کے پاس بچے بھی نہ آئے, بیٹے بھی نہ آئے. عزت تکبر میں نہیں. سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لفظ حضور کے, 3 لفظ. اور یہ آج نہ رٹ لینے آپ نے, موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرہ بھی گزر رہا ہے. اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے, سارا کرم اللہ نصیب فرمائے. یہ رٹ لے. میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا, اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچ ہی کہا ہے, حق اور سچ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے, یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے, اچھا بتائیں نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی, میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں 1 دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. معذرت کرنے سے عزت میں کمی, اللہ اکبر, معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے, فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر, تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو جھک جا اللہ کی